السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ بسمہ تعالی مکرم و محترم حضرت مولانا محمد سعد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بہتر ہوں گے۔ بندہ بخدمت اقدس ایک عریضہ پیش کر رہا ہے، امید ہے کہ لحاظ خاطر ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ الحدیث۔ جناب کی نسبی و روحانی نسبت بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہے۔ حضرت مولانا جسمانی اعتبار سے لاغر اور کمزور تھے، مگر روحانی و ایمانی اعتبار سے اس قدر قوی و عالی تھے، اس کا اندازہ عالمگیر دعوت و تبلیغی تحریک سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک صدی پوری نہیں ہوئی مگر پورے عالم میں بفضلہ تعالی دینی انقلاب برپا ہو گیا اور ہر جگہ دین اسلام پر چلنے کے لیے بہترین ماحول کی بنیاد پڑ گئی۔ جس شجرہ طوبہ کو آپ کے پردادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا، اس کو آپ کے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بفضلہ تعالی استحکام بخشا اور دادا صاحب کے سفر و حضر کے ساتھی و مشیر خاص حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خوب آبیاری کی۔ باری تعالیٰ نے اس شجرہ طوبہ کی شاخیں پورے عالم میں پھیلائیں۔ دعا ہے کہ آپ کے ذریعے کام میں اعتدال اور ترقی ہو اور کام کرنے والوں میں اتحاد و اتفاق بحال ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کے پردادا صاحب نے اپنے زمانے کے اہل علم و ذکر و فکر بزرگوں کی غیر معمولی صحبت پائی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال رہے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا رائے پوری، حضرت مدنی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تعلق رہا۔ تاہم آخری عمر میں حضرت بہت ڈرتے اور روتے رہتے تھے کہ میرا کام تو چل پڑا ہے، کہیں یہ میرے لیے استدراج نہ ہو۔ آپ کے دادا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث کی شفقتیں پائیں اور تا حیات حضرت شیخ الحدیث کی سرپرستی میں کام کرتے رہے۔ اور حضرت کو آخری عمر میں سب سے زیادہ فکر تھی کہ امت کا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ سفر آخرت سے 1-2 دن پہلے آخری بیان جو لاہور میں ہوا وہ اس فکر کا شاہد ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عرصے تقریباً 15 سال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارا ہے، اور حضرت مولانا نے وفات سے 1-2 دن پہلے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا ذکر اپنے معتمد علیہ لوگوں میں فرمایا، بلکہ اپنی نیابت کے لیے جن حضرات کے نام پیش کیے ان میں بھی حضرت مولانا کا نام ہے۔ اسی طرح ایک عرصہ حضرت شیخ کی خدمت میں گزرا، اس کے بعد تا حیات شیخ حضرت شیخ الحدیث کی سرپرستی میں کام کرتے رہے۔ ہر سال 2-3 دن کے لیے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری کا معمول رہا، نیز طویل سفر سے پہلے اور بعد میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری کا معمول رہا۔ حضرت والا ان 3 بزرگوں کو اپنے زمانے کے علماء ربانیین اور مشائخ اعظام کا اعتماد حاصل رہا۔ ہر دور میں علماء و مشائخ بھی مرکز نظام الدین آتے رہے۔ چنانچہ 1399 ہجری میں بندے کو تبلیغی سال کے دوران مرکز نظام الدین میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں، حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا عبدالعلیم جونپوری اور حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب مظاہری صاحب دامت برکاتہم کی زیارت کا موقع ملا۔ کیا خوب ہوتا کہ حضرت والا بھی کسی صاحب دل کی طویل صحبت پاتے اور اپنے دور کے اہل علم و ذکر بزرگوں کا اعتماد حاصل کرتے، نیز ان میں سے معتدبی طبقے سے آپ کا گہرا تعلق ہوتا تاکہ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں رہبری آسان ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض خدام سے فرمایا، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھیے اور جو بات ٹوکنے کی ہے اس پر ٹوکیے۔ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، صفحہ 144، ملفوظ نمبر 661۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے بیانات علماء ربانیین اور مشائخ اعظام کے لیے باعث تشویش ہیں۔ بندہ آپ کے بیان کا مختصر اقتباس بعینہ ہی نقل کر رہا ہے،
جو بندے کے پاس آپ کی آواز میں محفوظ ہے۔ شیطان نے تم لوگوں کو بڑے شکوک میں ڈالا ہے، سارے عالم کا یہ مرکز ہے اور سارے عالم کو یہاں سے رجوع کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ میرے نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے۔ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ شیطانی وساوس ہیں جو ساتھیوں کے زبانوں پر آنے لگے ہیں۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت قربانی کی جگہ کو مرجع بنا دیتے ہیں ساری امت کے لیے، اور بھی بیانات محفوظ ہیں جو باعث تشویش ہیں۔ آج جناب نے اللہ تعالیٰ کا جو دستور بیان فرمایا ہے وہ دستور بلا شرط اور ابدی ہے۔ بہت سے مراکز کیوں اجڑ گئے، کھنڈرات کی شکل میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ دین اسلام کے مراکز بدلتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید رابع صاحب نے 2 سال پہلے جامعہ نظیریہ کے پروگرام میں علماء اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کا کسی سے رشتہ ہے؟ جب ہم کام صحیح نہیں کریں گے تو ہم کو ہٹا دیں گے، دوسرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لیں گے۔ حضرت والا سے مؤدبانہ استفسار ہے کہ آپ کی امارت کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کے پیش رو حضرات کے زمانے میں نہ دعویٰ تھا، نہ ساتھیوں کو مطعون کیا جاتا تھا، بلکہ وہ تو اپنے بارے میں ڈرتے رہتے تھے اور ساتھیوں کی غلطیوں کو اپنے اوپر لے لیا کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے، ایک مرتبہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر ایک بات بیان فوراً تنبیہ ہوا تو مجمع میں فرمانے لگے کہ شیطان نے تحدیث بالنعمہ کا پردہ ڈال کر دعویٰ اور غرور کی بات کروا دی۔ مجمع میں اعلانیہ معافی مانگی اور کافی دیر تک استغفار کرتے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خطرہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری دور میں محسوس کر رہے تھے کہ کہیں میرا یہ کام عوام کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، اعتدال سے ہٹ جائے اور کام خراب ہو جائے اور آخرت میں میری پکڑ ہو۔ آج وہی خطرہ واقعہ بن گیا ہے۔ عوام تو عوام ہے، بعض خواص سمجھے جانے والے بھی اعتدال سے ہٹ رہے ہیں۔ پھر مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد میں بھی اعتدال نہ رہے تو اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ کعبے سے ہی کفر پیدا ہونے لگے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی۔ قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق مقاصد بعثت 3 ہیں: دعوت اللہ، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ تینوں مقاصد ہر زمانے میں مخصوص طریقے پر رائج رہے ہیں۔ دعوت اللہ کا موجودہ طریقہ ملہم من اللہ و مؤید من اللہ ہے، اس کی افادیت اظہر من الشمس ہے، مگر 3 مقاصد میں کسی ایک کو بڑھانا، دوسرے کو گھٹانا، یہ افراط اور غلو فی الدین ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا لا تغلو فی دین، کسی بھی تحریک کے انحطاط اور زوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ غلو اور افراط و تفریط سے کام لیا جائے۔ اسی لیے سورہ ہود کی آیت کریمہ فاستقم کما امرت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس قدر عالی و عالمی کام کے مقتدا کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اہل اللہ کی طویل صحبت پائی ہو، قرآن و حدیث کے علوم پر عبور علمی رسوخ حاصل ہو، نیز سیرت پاک، سیرت صحابہ کے تمام پہلو پر خاصی نظر ہو، تاریخ اسلام سے بھی واقفیت ہو۔ اس کے بغیر کسی کام میں انہماک آدمی کو اعتدال سے ہٹا کر اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے تفسیر بالرائے، غلط تعویلات اور اجتہاد خام پر مجبور کرتا ہے۔ آج اسی بات پر اہل علم و ذکر کو نہایت تشویش ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام عوام کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کام کا محافظ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس وقت اعتدال، علمی رسوخ و باطنی صفات کی ضرورت ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ ظاہر بے باطن نفاق ہے اور باطن بغیر ظاہری شریعت کے زندقہ ہے۔ آج یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ کام علماء ربانیین کی سرپرستی میں نہ رہا اور سنت و شریعت سے ہٹ گیا تو یہ تحریک گمراہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کے جلد 4 میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ محمد بن یوسف جو 910 ہجری کے غلو نے مہدوی فرقے کو جنم دیا اور 10ویں صدی کے وسط تک اس جماعت کے اثرات ہندوستان اور افغانستان پر قائم رہے۔ 10ویں صدی کے اخیر میں مہدویت کی تحریک میں نمایاں ذوق پیدا ہوا، جب اس عہد کے علماء راسخین نے جو کتاب و سنت پر گہری نظر رکھتے تھے، خصوصاً اس عہد کے سب سے بڑے عالم حدیث و سنہ علامہ محمد بن طاہر پٹنی 911-986 نے اس کی تردید کا بیڑا اٹھایا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وفات 686 ہجری کے غالی شاگردوں نے وحدت الوجود جیسے باطل عقیدے کی اشاعت کی ہے۔ اس کی تردید کرنے میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ سخاوی، شیخ الاسلام عز الدین ابن عبدالسلام، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سعد الدین تفتازانی جیسے نامور علماء و ائمہ فن میدان میں آئے۔ نیز حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثل مشہور ہے کہ جس گھر میں ہاتھی کی ہڈی ہوتی ہے
اس میں دیمک نہیں لگتی۔ طویل عرصے کے بعد دیکھا گیا تو اسی ہڈی پر ہی دیمک لگ چکی۔ صد افسوس کہ ایک صدی بھی پوری نہیں ہوئی کہ عالی اور عالمی کام اختلاف و انتشار، بے اعتمادی و بے اعتدالی کی نظر ہونے لگا، اور ناگفتہ بے حالات بہت سے صوبوں میں بلکہ مرکز نظام الدین میں رونما ہوئے ملت اسلامیہ کے لیے باعث عار و شرم ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی اور رجوع اللہ تواضع سے کام نہ لیا گیا تو اور بھی خطرات درپیش ہیں جس کو اہل بصیرت محسوس کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ کی کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ابن کریم ہیں، آپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ راہ اعتدال قائم ہو اور اہل دل اکابر کی سرپرستی میں صدیوں تک یہ کام چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد یاسین مظاہری۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر اور اس خط کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔